أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھی گئی ہے۔ اب میں جلد ہی تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، اس لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ ایمان نہ لانے والے اس وقت کو جان لیتے جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ ان پر اچانک یہ آگ پہنچے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی۔ نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37-40۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے جو صرف ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو اس طرح ذکر کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی لائق نہیں اور ان کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، جسے وہ اپنی زبان میں کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو یہ بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ان میں عیب نکالتا ہے۔ اور یہ رحمان کے تذکرے سے اور اس کے ذکر سے جو لوگ پھرے ہوئے ہیں اور دور ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ خود ایک اللہ کی اور اپنے خالق اور مالک کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے اور اپنے اوپر نہیں ہنستے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو یہ وعدہ کر رہے ہیں یا دھمکیاں دے رہے ہیں وہ دھمکیاں سامنے آ جائیں، وہ وعدہ پورا ہو جائے کہ اگر اللہ کا کوئی عذاب ہے تو اسی دنیا میں آ جائے، ہمیں نظر آ جائے۔ تو فرمایا گیا کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھ دی گئی، اور ایک مومن انسان ہے، ایک مسلمان ہے، جلد بازی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اللہ کے وعدوں کا انتظار کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، مصیبت میں بھی خوشی میں بھی۔ لیکن یہ اس انسان کا ذکر ہو رہا ہے جو کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، کہ اسے تو بس یہ مادی دنیا نظر آتی ہے، روحانیت اور دل کی دنیا اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو وہ سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ اگر عذاب ہے تو کیوں نہیں آ جاتا دنیا میں؟ اللہ نے فرمایا سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں جلد ہی تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، اس لیے تم جلدی نہ کرو۔ پھر وہ یہ کبھی کبھی کھل کر کہہ دیتے ہیں کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا اپنا قانون ہے، اس کا نظام ہے، ہر وقت ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی کسی ادارے کے بارے میں، کسی مینجمنٹ کے بارے میں اگر واقف نہ ہو تو اسے بڑی جلد بازی رہتی ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوتا، وہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے امکانات اور اپنے نظام کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو کہ حکیم ہے اور علیم ہے، ہر لمحے کی خبر رکھنے والا اور انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا ہونا۔ لیکن انسان اپنی جلد بازی میں یہ سوالات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو یعلم الذین کفروا
حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون۔ کاش کہ یہ کفر کرنے والے لوگ اور اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان نہ لانے والے لوگ اس وقت کو جان لیتے کہ جس وقت جب عذاب کے اس میں لپیٹ میں آ جائیں گے تو نہ وہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھ اور پشت سے ہٹا سکیں گے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ چہرہ جل جائے تو انسان دیکھنے میں بھدا اور بد شکل معلوم ہوتا ہے، جس سے دیکھنے میں تکلیف پہنچتی ہے۔ پیٹھ کا حصہ نسبتاً زیادہ حساس ہوتا ہے، سردی اور گرمی کی شدت پیٹھ پر فوراً محسوس کی جاتی ہے اور اس سے جسمانی تکلیف کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ غالباً اسی لیے چہروں کا اور پیٹھ کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا، اور پھر فرمایا گیا بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، یہ وہ آگ نہیں ہوگی کہ جس میں کسی کو بچایا جا سکے، کسی کو سہارا دیا جا سکے، ریسکیو کا کام کیا جا سکے، فائر فائٹر آ کر ان کو بچا لیں۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ یہ اچانک آ دھمکے گی۔ یہ قیامت کا جو عذاب ہے، اچانک آ دھمکنے والی چیز قیامت بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ کی آگ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ان سب کا آنا تو وقت پر مقرر ہے، لیکن چونکہ ان کو وقت معلوم نہیں ہے اس لیے وہ محسوس کریں گے کہ اچانک ان پر عذاب آ گیا، اور جو چیز اچانک آ جاتی ہے وہ زیادہ ہوش و حواس کو اڑا دیتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ فتبہتہم، تو یہ ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا ولا هم ینظرون، اور اس وقت نہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس لیے یہ جلدی نہ کریں، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہے اور وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ ان کا کام یہ ہے کہ رسول کی دی ہوئی دلیلوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور اس کے مطابق پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا